سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں لا یترکونہن، میری امت کے لوگ یہ نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1 الفخر فی الاحساب، خاندانی فضیلت، شرف، چودھری، خان، سید، گجر، اور یہ کمی، تیلی، موچی، ترکھان، لوہار، یہ ہمارے معاشرے میں ہے نا۔ ایک سید کے گھر غیر سید، سچا واقعہ، رشتہ مانگنے چلا گیا، اس نے پولیس بلا کر جیل میں ڈلوا دی کہ اہل بیت کے گھر آیا۔ ایک جنازے پر مجھے کہا گیا کہ آپ جنازہ پڑھانے آئیں، میں نے کہا پڑھا لینا، فلاں شیخ موجود ہیں۔ کہا سید کا جنازہ ہے، غیر سید کیسے پڑھائے؟ غیر سید سید کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا۔ یہ ہے خاندانی شرف۔ اللہ نے اگر حسب و نسب اعلیٰ بنایا، اللہ کے ہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دل کی صفائی ہے، وہی سب سے بڑا۔ خاندانی شرف ابو لہب کو حاصل ہے، پیغمبر علیہ السلام کا چچا، قریشی ہے، ہاشمی، لیکن ایمان نہیں تو بلال حبشی کی عمر عزت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی۔ بلال کون ہے؟ حبشی، غلام آزاد کردہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو یہ جو خاندان پر فضیلت ہے نا اور فخر ہے نا، الفخر فی الاحساب، یہ دمان جاہلیت کا کام ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتا ہوتا۔ اور مجھے یاد ایک مرتبہ، بڑی پرانی بات ہے، ایک کوئی بزرگ آئے تو جمعے کے بعد انہوں نے کہ ایسی بات کی، تو میں نے کہا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا میں ایک جگہ پر رشتہ کرنے اپنے بیٹے کا گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں برادری؟ تو کہتے میں رشتہ ہی چھوڑ کر آ گیا، بہت اسٹرکٹ۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ نے سادات قریشی ہاشمی کو بڑی فضیلت دی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لیکن اگر سید بندر ہے، نچانے والا، ریچھ نچانے والا، جیسے اکثریت ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت اور مقام نہیں ہے۔ یہ حسب و نسب تب فائدہ دے گا اگر ایمان ہوگا، پھر بڑا فائدہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو نکاح کیا تھا وہ اسی سلسلے کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے کہ کل کو پیغمبر کا جو یہ رشتہ داری ہے میرے کام آئے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ توحید، اسلام اور عقیدہ۔ تو خاندانی شرف اور فضیلت پر فخر کرنا، سب سے بڑے سردار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، ساری آدم کا میں سردار ہوں، سید ہوں، لیکن فخر کی بات، فخر نہیں کرنا کسی چیز میں۔ نمبر 2 والطعن فی الانساب، دوسرے کے خاندان میں انگلی دینا، تانے دینا، تانے دینا ہے نا تو فلانی، اسی وجہ سے تو نے دکھایا نا اپنا نیچ پن۔ یہ عورتیں پھر عورتوں کو ان کی قومیت پر تانا دینا، یہ اللہ کو بڑا ناپسند۔ یہ تو جاہل لوگ کرتے تھے، مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ تو کسی کے خاندان میں نقص نہ نکالیے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے جس کے ماں باپ نے زنا کیا، بغیر نکاح کے زندگی گزاری، بچہ معاشرے میں رہ رہے تو سارے اسے کہتے ہیں حرام دہ،
گالی اس کو دیتے ہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے وہ بچہ لے لیا تھا اور صحابی نے اس کو گھر میں پالا، اس کو کہیں اس نے کہا کہ تو فلانی نسل کا ہے؟ گالی دی اس بچے کو، اس کا کیا قصور ہے؟ سبحان اللہ۔ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، ستاروں سے بارش مانگنا، او فلانا ستارہ نکلا ہے بارش ہوگی، ستاروں پر ایمان، یہ نجومی حضرات جتنے بھی ہیں سب۔ وَالنِّيَاحَ، نوحہ کرنا، بندہ مر گیا ہے، ادھر سے بھاگتی ہے عورت ادھر تک جاتی ہے، چیخ و پکار باویلا، رب کو گالیاں، میرا ہی بچہ ملا تھا، میرا ہی بیوی ملی تھی، میرا ہی بھائی، میرا، رب سے شکوے۔ پیدا کس نے کیا؟ اس نے بلانا نہیں، اپنی مرضی سے دنیا میں کوئی آیا؟ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں جائے گا، اللہ ہی بلائے گا۔ نوحہ کرنا، واویلا کرنا، اور خاندانوں میں ایسا لاش اٹھائیں نا تو پوری عورتوں کی آہ و بکا مرکز تک جائے، پتہ لگے کوئی بندہ مر گیا، پتہ لگے کوئی مر گیا، بھائی بے ہوش ہوا پڑا ہے، فلانے کو غوطے پڑ رہے ہیں، فلانا۔ مسلمان تو ایسا نہیں کرتا، مسلمان ایسا نہیں کرتا، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوتے ہیں، کوئی ہلکی پھلکی آواز بھی نکل جاتی ہے، ہچکی لگ جائے بندے کو دکھ میں ماں کے مرنے پر، لیکن مولوی ماں کے قصے سنا رہا ہے اور ساری دنیا رو رہی ہے، دھڑے مار مار کے، جی 1 گھنٹہ خطیب صاحب نے رلایا، بڑا اونچا خطبہ تھا ماں کی شان، لا حول ولا قوة۔ پیغمبر علیہ السلام کی ماں سے بڑی عظمت کسی کی ماں ہے؟ پیغمبر نے رلایا؟ پیغمبر نے اس طرح گھنٹوں تک چیخیں نکلوائیں؟ اور یہ سوشل میڈیا پر تو فساد مچا ہوا ہے، خطیب نے، خطیب کو ایمرجنسی بریک لگانی پڑی، کیوں؟ کہ سارے چیخیں مار مار کر رو رہی تھی قوم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دین اس طرح کی ریاکاری سے پاک ہے۔ فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، اگر یہ نوحہ کرنے والی مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی، توبہ نہیں کرتی، باقاعدہ اسپیشلسٹ جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا FCPS، ایسے نوحہ کرنے والی بھی اسپیشلسٹ، اسے بلاؤ، وہ آ کر ایسا بیان کرتی ہے نا، ساری ماں بہنیں بھاں بھاں۔ فرمایا اگر اذا لم تتب قبل موتها، مرنے سے پہلے یہ توبہ نہیں کرتی اتنے بڑے گناہ سے، تو قام یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا، چل بھئی کھڑی ہو، تو بڑا چیختی تھی۔ وعلیہا سربال من قطران، اور اسے تار کول کا لباس، یہ تار کول سڑکیں نہیں بناتے، گاڑی گزارنے والا بھی اس کے دیکھتا ہے کہ ادھر کو فوارہ جائے تو میں ادھر سے گزار دوں، کیوں کہ تار کول لگ گیا چمٹ گیا تو رنگ ہی خراب ہو جائے، اس کا کیا ہوگا؟ لباس اتنے گرم، اتنا بڑا یہ جرم ہے۔ وَدِرْعُ مِنْ جَرَبٍ، اور خارش کی قمیض جسے پورے جسم پہ خارش چڑھ جائے گی، یہ صدا ہے اس عورت کی یا مرد کی جو نوحہ کرتی ہے۔ یہ 4 کام ہیں زمانے جاہلیت کے، اپنے گھروں میں دیکھیں مرنا جینا ہر جگہ پر ہوتا، دنیا میں آئے ہیں نا، جانا بھی ہے آنا بھی ہے، بچہ بھی پیدا ہونا اور بابے نے فوت بھی ہونا ہے، گھر میں موت، زندگی، جوانی، بڑھاپا، بچپن، ہر حالت میں، تو بندہ اپنے آپ کو صابر پائے، صبر کرے، حوصلہ رکھے، دوسروں کو حوصلہ دے۔ ہاں تنہائی میں بیٹھ کے یاد کر کے رو لے، اکیلے میں رو لے، یہ سب کے سامنے آنسو نکل آیا تو ٹھیک، لیکن یہ کہ بازار ہی گرم ہے چیخ و پکار کا اور بس ہوش ہی نہیں آ رہا ہے، اور CCU میں داخل ہو گیا، ایک وہاں مرا پڑا ہے اور ایک CCU میں 10 بندے ادھر بھاگ رہے ہیں 10 ادھر بھاگ رہے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان حوصلے والا ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔